بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن دلوں، زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، سور کتنے ماہ تک پھونکا جائے گا، شیطان کی موت کیسی ہوگی، شیطان کی چیخ و پکار اور موت کی اذیت کا منظر کیسا ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس تحریر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلد فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت رعایا کی ایک دوسرے پر دست رازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت جمع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہو جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت انتہائی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نبودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو یہ لوگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی، انسان ان سے بھاگیں گے۔ یہ آگ انہیں اسی طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں ہی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہود رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے روز 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے، یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی، لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابھر کر کرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے، وحشی جانور انسانوں کی طرف بھاگیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی،
حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی وجہ سے سب انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غیظ و غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کر لو۔ اس کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں سے زیادہ سخت کرنا، اور ملک دروغہ سے کہو کہ وہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے بہت سے فرشتوں کو لے کر ساتھ اس طرح آئیں گے کہ دنیا والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ انہیں دیکھ کر ابلیس بری طرح دہاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی چیخیں سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرتا ہوگا۔ ملک الموت اس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پا لی، تو نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ آج ان سب کے برابر تمہیں موت کا مزہ چکھاؤں گا، جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو مرنے سے نہیں بچ سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، مگر ہر طرف ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تیری وجہ سے میں ملعون مردود بنا، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سخت اور تکلیف سے میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ سخت اور تکلیف سے۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا۔ جہاں اس کو موت آنی ہے وہاں آ کر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی، وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، کس ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی حالت پر موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔